الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اویس عباسی۔ دوستو، آج میں قربانی سے متعلق ایک بڑا پیارا مسئلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آنے والے جو ایام ہیں دوستو، قربانی کے جو پہلے 10 دن ہیں بڑے بابرکت 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی ان سے متعلق فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، بڑی فضیلت والے دن اور بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اور ان 10 دنوں کے بعد جو آخری دن ہوگا 10 ذو الحجہ کا دن، وہ ایک ایسا عظیم ترین دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام بھی ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے قربانی۔ تو دوستو، قربانی سے متعلق ایک بڑی پیاری سنت میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ وہ سنت یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ سنت عمل ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن کاٹ لے، اور جو ہے بال وغیرہ بغلوں کے بال ہیں اور زیر ناف جو بال ہیں ان کو ان کی صفائی کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قربانی کرنے والا بندہ ہے اگر وہ یہ کام چاند نظر آنے سے پہلے کرتا ہے تو وہ یہ 10 دن تک یہ کام نہ کرے۔ جب قربانی سے فارغ ہو جائے اس وقت اپنی حجامت وغیرہ بال وغیرہ صاف کر لے اور اپنے ناخن کاٹ لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس سنت کا اجر بھی ملے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ دوستو بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرنے والا ہی ہو، اگر کوئی شخص قربانی کرنے والا یہ عمل نہیں بھی کرتا تو اس کی قربانی پہ کوئی حرج نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی کی فضیلت کم ہو جائے گی، اس کے کوئی ثواب میں کمی ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ دوسری اس میں ایک بات بہت یاد رکھنے والی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخنوں کو کاٹنا اور بالوں کی صفائی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے شروع میں اس کا تقریباً سمجھ لے آپ 30 سے 35 دن ہو گئے، اس نے اپنے بال بھی نہیں صاف کیے اور ناخن بھی نہیں کاٹے، تو اس شخص کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ ان 10 دنوں کا انتظار نہ کرے، بلکہ اگر اس کے 35 دن ہو گئے، آگے ذو الحج کا چاند شروع ہو گیا تو 5 تک تو اس کے 40 دن ہو گئے۔ اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی بندہ اپنے بال اور ناخنوں کی صفائی نہیں کرتا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جس نے اپنے ناخنوں کو کاٹے ہوئے کافی دن گزار لیے ہوں یا بالوں کی صفائی کو کافی دن گزر گئے ہوں، جو 40 دنوں کے قریب ہو گیا تو وہ شخص ان 10 دنوں کی جو سنت ہے وہ ادا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑا پیارا عمل تھا سنت عمل، اور یہ سنت دوستو وہ سنت عمل ہے جو سال کے بعد ہم کر سکتے ہیں، 1 سال کے بعد۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ جو سال کے بعد آتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔